شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اور آج کی سٹوری احتشام نے شیئر کی۔ احتشام کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ایک گاؤں گوندل پور کا رہنے والا ہوں۔ وہاں پر ایک ایسی بستی ہے جہاں پر انسان رہا کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر کیا عذاب نازل ہوا، پوری کی پوری بستی ختم ہو گئی، زمین بوس ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر جنات نے اپنی اماج گاہ بنا لی۔ اس جگہ کے اوپر تقریباً 1000 درخت ہیں اور ان درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہے۔ وہاں سے بہت سی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، جنات پر مبنی کہانیاں جو کہ بالکل حقیقت ہیں۔ رات کے ٹائم سے وہاں پر گزرنے والے لوگوں کو اکثر سانپ کاٹ جایا کرتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ جنات سانپ کے روپ میں رہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی بھی ان کی اس جگہ پر آ کر اپنا قبضہ نہ کر لے، کہیں کوئی یہاں سے درخت نہ کاٹ لے اور کوئی یہاں پر رک نہ جائے۔ بہت سے لوگوں کو وہاں پر سنیک بھی کاٹے، بہت سے لوگوں کی موت بھی ہوئی ادھر۔ اس لیے اب اس جگہ سے گزرنا کسی موت سے کم نہیں، کیونکہ وہاں سے قریب سے گزرنے والے لوگوں کا موت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی ایک اور بھی سٹوری ہے جو کہ سننے میں آیا تھا کہ وہاں پر جنات کے کئی قبیلے آباد ہیں اور وہ لوگوں کو نقصان تب دیتے ہیں جب کوئی وہاں سے لکڑی کو کاٹے یا وہاں پر رہائش رکھنے کی کوشش کرے۔ بہت سے جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو سینس نہیں ہوتی، تو وہ پھر کوئی بھی جگہ ان کو ویران نظر آئے وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں نشہ کے لیے۔ تو وہاں پر اسی طرح 2 لوگ تھے جن کو نشہ کرنے کی عادت تھی اور وہ لوگ اس گھنے جنگل کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے جیسے ہی وہاں پر نشہ کرنے کی کوشش کی تو ایک شخص کی ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، اور جو دوسرا تھا خوف سے اس کے ایسے ہوش ٹھکانے آئے کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگا تو اس نے آ کر باقی مقامی لوگوں کو یہ بتایا کہ وہاں پر آفتیں اور بلائیں ہیں، اتنی خوفناک اور بھیانک عورتوں اور بچوں کو میں نے وہاں پر دیکھا جو کہ جان لیوا حد تک ہمیں مارنے کے لیے آئیں۔ میرا ایک ساتھی تو وہیں مر گیا ہے، میں اپنی بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم اس کی ڈیڈ باڈی اٹھانے کے لیے نہیں جائیں گے، شاید ہم ادھر جائیں تو وہ ہمیں بھی مار دیں۔ وہاں پر قریب احتشام کہتے ہیں جو مسجد امام تھے، ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو ساری بات بتائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر تم لوگ اکیلے نہیں جا سکتے بلکہ کسی صاحب علم کے ساتھ جاؤ گے جو پہلے ان سے مذاکرات کریں گے اور تبھی اس جگہ پر اندر گھسنے کی کوشش کرنا۔ وہاں پر پھر وہ مسجد امام صاحب کو لے کر گئے کیونکہ وہ علم رکھتے تھے۔ وہ گئے، وہ پہلے اندر داخل ہونے سے پہلے اس جنگل میں انہوں نے اونچی آواز میں یہ اعلان کیا کہ ہم صرف ادھر سے اپنے ساتھی انسان کی ڈیڈ باڈی یعنی لاش اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم نہ تو اس جگہ پر رہنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس جگہ پر کبھی آئیں گے دوبارہ۔ انہوں نے یہ اعلان کرنے کے بعد 5 منٹ انتظار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتظار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے قریب ایک درخت تھا جو کہ کافی مضبوط اور بڑا درخت تھا، اس کا ایک مضبوط تنا نیچے گر گیا اور یہ اس چیز کی علامت تھی کہ اب ہم اندر جا سکتے ہیں۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو جب اٹھایا گیا تو اس کے گلے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر باقاعدہ ناخنوں کے اور ہاتھوں کے نشان تھے۔ وہ کسی انسان کے نہیں تھے، وہ غیر مرئی مخلوق کے تھے۔ اور پھر اس طرح احتشام کہتے ہیں کہ وہ جو بستی انسانوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی، اب ادھر جنات رہتے ہیں، وہ ان کی جگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ ایک دفعہ اپنا عذاب نازل کرے تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے انسانوں کو۔ جنات اللہ کی ایسی مخلوق ہے، ان کی ڈائمینشن بالکل ہم لوگوں سے الگ ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ ان کی کیا ڈائمینشن ہے، تو وہ رہ سکتے ہیں ادھر۔ قرآن پاک میں بھی لکھا گیا ہے کہ جس جگہ پر اللہ عذاب کرتے ہیں، جیسے ٹائٹینک جہاز پر اللہ کا عذاب ہوا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں اس جہاز کو تباہ کر سکتا، نہ پانی نہ
انسانوں کا خدا یہ ایسی چیز ہے، تو پھر وہ جب تباہ ہوا تھا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آتے تھے۔ اس لیے جہاں پر عذاب ہو وہاں پر مت جائیں، جہاں اللہ کا عذاب ایک دفعہ نازل ہوا ہو وہاں پر انسان مر کر ہی ان کی ڈیڈ باڈیز واپس آتی ہیں، وہ زندہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ سٹوری تھی احتشام کی، بہت شکریہ جو کہ انہوں نے گوندل پور گاؤں سے شیئر کی۔ ان کا گاؤں کدھر ہے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے مجھے کوئی خبر نہیں دی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انیلا ثاقب نے شیئر کی۔ انیلا کہتی ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کروں گی۔ بہت سی سٹوریز لوگوں کی جو آتی ہیں وہ گھر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ گھر بہت عصیب زدہ ہوتے ہیں، لیکن انیلا کی جو سٹوری ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ انیلا کہتی ہیں کہ ان کا جو ڈیرا ہے اپنا گاؤں میں وہ بہت ہانٹڈ ہے، وہاں پر عصیب ہے، اتنا سخت عصیب ہے جو کہ جان لیوا ہے۔ اگر آپ ہمارے ڈیرے پر جائیں تو وہاں پر کہتی ہیں کہ جو پنکھے لگے ہیں وہ اس قدر ایسے ہل رہے ہوتے ہیں جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں گے جو ہم نے وہاں پر رکھ دی ہیں، جیسے پانی کا کولر، چارپائیاں، بسترے جو ادھر ہیں وہ ادھر ہی ہیں، ہم نہ تو ان کو چھو سکتے ہیں نہ ان کو اٹھانے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ ہم نے بڑے سے بڑے صاحب علم سے رابطہ کیا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا، لیکن تمام کے تمام لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بہت بھاری اینٹی ہے ادھر جو انسانوں کی دشمن ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کا جو ڈیرا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک تو ایسے حادثے پیش آئے تھے جس کے بعد ڈیرا ہانٹڈ ہو گیا تھا۔ حادثے کچھ اس طرح کے پیش آئے تھے کہ میرے بھائیوں نے بتایا کہ وہ وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آگ جل رہی تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگوں کا جو ڈیرا ہے وہ بالکل پکا ہے، وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ ساری اینٹوں کے ساتھ ساتھ ہم نے فرش بھی بنوائے ہیں پکے۔ تو وہ آگ جلا کر بیٹھے تھے، سردیوں کا موسم تھا، برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور برآمدے کے اندر لائن میں تقریباً وہ کہتی ہیں کہ 6 سے 7 کمرے ہیں جہاں پر بھائیوں کے دوست آ کر رہتے ہیں، کچھ گیسٹ آ جائیں تو وہ بھی وہاں پر رکتے ہیں، وہ مسافر خانے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ میرے بھائی کا کہنا ہے کہ ایک لیزرڈ جو کہ خاصی اپنے سائز میں نارمل لیزرڈ سے بڑی اور کافی موٹی تھی، بھائی لوگوں نے اسے مل کر مارا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے جب اس کو مارا وہ مر گئی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور لیزرڈ سیم ویسی ہی نکلی جس کو وہ مارنے لگے، کمرہ بالکل خالی تھا، اس کو جیسے وہ مارنے لگے تو وہ بھی غائب ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ڈیرا ہانٹڈ ہو گیا۔ وہاں پر جو بھی صاحب علم آتا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ جگہ عصیب زدہ تھی، یہ جو چھپکلیاں آپ کو نظر آئی تھیں یہ وہاں کے عصیب کا روپ تھا، آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کو مارتے، لیکن آپ نارمل لوگ ہیں، علم نہیں رکھتے، آپ کی وہ نظر اور بصیرت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ان کو مار دیا۔ وہ اب آپ سے شدید ناراض ہیں، اور اب وہ ادھر آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ جن کو آپ نے مارا شاید وہ جنات کے ہی کوئی قبیلے کے لوگ تھے، تو آپ نے ان کو مار دیا، اس لیے وہ اب آپ سے ناراض ہیں۔ اس دن کے بعد ہمارے جو ڈیرے کے پنکھے ہیں وہ کانپ رہے ہوتے ہیں جب کوئی اندر داخل ہوتا ہے، دروازے زور زور سے کوئی پٹک رہا ہوتا ہے، چارپائیاں الٹ پھلٹ رہی ہوتی ہیں، کمرے میں یوں محسوس ہوتا ہے جو سارے کمرے ہیں وہاں پر جیسے کوئی کسی کو مار پیٹ کر رہا ہے۔ جب تک آپ ادھر رہیں گے یہ ایگزسٹنس رہے گی، وہ مار کٹائی، پنکھوں کا شدت سے ہلنا، پانی کے کولر کا خود بخود نیچے گرنا، یہ تمام ان چیزوں کی علامت ہے کہ واقعی ادھر جنات کی بہت بھاری اینٹی موجود ہے جو کہ وہاں سے جانے نہیں دیتی، انسانوں کو نہیں جانے دیتی، اور وہ اب خود ادھر رہتی ہیں۔ ڈیرا بنے 10 سال گزر گئے تھے، 10 سالوں میں ایسی کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی، لیکن جب سے وہ چھپکلیوں کا کام شروع ہوا، وہ لیزرڈ کو مارا گیا اور پھر دوسری لیزرڈ کو مارنا چاہا، جو کہ اس لیے مارا گیا کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور ہم نے بھی اس لیے مارا کہ شاید وہ کسی کے بستر میں نہ چلی جائے، یا جو بھی اس کو لوگ مارتے ہیں اور مارنے کا ثواب بھی ملتا ہے، لیزرڈ کو 2 نفلوں کا ثواب بھی ملتا ہے، تو اس نیت سے بھی مارا گیا۔ اب ہمارے ساتھ ایسا ہوگا یہ ہم نے سوچا نہیں تھا۔ جو بھی عامل آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اندر اگر قدم بھی رکھیں گے تو وہ ہماری ساری فیملی کو ختم کر دیں گے، اس وجہ سے وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ جگہ جنات کی جگہ ہے۔ پورے کا پورا ڈیرا جو کہ پکا ہے اور بہت بڑا ہے،
اب ویران ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ کچھ عاملوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ان سے معافی مانگیں اور کچھ عرصے کے لیے اس جگہ کو بالکل آپ چھوڑ دیں، ادھر آنا جانا چھوڑ دیں، تو اس کے بعد جب آپ ادھر آئیں گے تو وہ شاید آپ کو معاف کر دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بہت سال گزر گئے ہیں۔ وہ جگہ ابھی بھی بھاری ہے، وہاں پر جنات رہتے ہیں، کیونکہ ڈیرے کی جو لوکیشن ہے اس کے ارد گرد صرف چاروں طرف فصلیں ہی فصلیں ہیں اور درمیان میں ہم لوگوں نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جنات اب پکے مقیم ہو چکے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد اپنی ایک اور جگہ کو انہی فصلوں کے قریب اس جگہ کو خالی کیا، وہاں پر فصلوں کا سسٹم ختم کیا اور اب ہمارا ڈیرا ادھر ہے۔ بڑوں نے میرے بھائیوں کو یہ سمجھایا کہ اب جب بھی ادھر کچھ دیکھو تو اس کو مارنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات ہوں۔ ایسی چیزوں کو یہ کہنا چاہیے۔ 3 دفعہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ اگر تم جنات ہو تو بھاگ جاؤ، اور اگر وہ جو مخلوقات ہوتی ہیں نارمل اللہ پاک کی وہ ہو تو وہ ادھر ہی رہیں گی، اور اگر وہ جنات ہوں گے 3 دفعہ کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا تو پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں جا رہے تو پھر وہ واقعی لزٹ ہیں اور ان کو مار دیں، وہ سانپ ہیں جو بھی۔ تو یہ واقعہ تھا جو میرے ساتھ شیئر کیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری سارا کی ہے۔ سارا کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی ہی جو کالج جہاں میں پڑھتی ہوں، جس کا نیم میں مینشن نہیں کر سکتی، اس کے کچھ خوفناک واقعات بتاؤں گی۔ ہم لوگوں کا جو کالج ہے اس کے جو واش روم ہے وہ بہت عصیب زدہ ہے۔ وہاں پر جو بھی لڑکی جاتی ہے وہ پوزیسڈ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پوزیسڈ نہیں بھی ہوئی تو اس کی باڈی کے اوپر وہ جنات ایسا قبضہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کالج میں آنے کے قابل نہیں رہتی۔ دیٹس وائی کالج کی پرنسپل نے ان سارے واش رومز کو بند کر دیا، لاک لگا دیا، اور اس کے آگے یہ بورڈ بھی لگا دیا ہے کہ یہ واش روم عصیب زدہ ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جاتے تھے ادھر، بار بار لڑکیاں جاتی تھیں، ان کو عادت ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب تک کسی کے ساتھ خود کچھ نہ ہو جائے تب تک وہ دوسرے کی بات کو جھوٹ ہی سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح کی کچھ گرلز تھیں جو کہ جاتی تھیں اور پھر وہ پوزیسڈ ہوئیں۔ ایک آدھی کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس جگہ پر ایک بوڑھی اماں کو دیکھا جاتا ہے، ایک بوڑھی عورت، بہت خوفناک عصیب زدہ اس کا چہرہ ہے، وہ شکل سے ہی بہت بھیانک ہے، اور وہ عورت انہی واش روم کے قریب جا کر غائب ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ بہت بھیانک ہیں، چھوٹے چھوٹے قد کے مرد بھی جن کی شکلیں اتنی بڑی اور ان کی داڑھیاں ہیں، ان کو بھی وہاں پر دیکھا گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے دوپہر کے ٹائم، لڑکیوں نے بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہ جگہ پوزیسڈ ہو گئی، اور پھر اب ادھر کوئی بھی نہیں جاتا۔ اگر ہم ادھر نہ بھی جائیں تو وہ ادھر نظر آتے ہیں، کیونکہ ادھر ان کی نماز گاہ ہے، وہ واش روم میں رہتے ہیں، اور اسی جگہ پر وہ کسی اور کا آنا جانا برداشت نہیں کرتے۔ اب تو ادھر اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں نکل آئی ہیں اور انسان کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں پر گرمی کے موسم میں بہت زیادہ سنیک بھی نکلتے ہیں۔ انسان تو وہاں پر نہیں جا سکتی، خاص کر لڑکیاں تو بہت ڈرتی ہیں۔ ہمارا گرلز کالج ہے، تو جو مالی ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات کے ٹائم ان کو ادھر سے بہت آوازیں آتی ہیں۔ مالی اور چوکیدار اسی کالج کے اندر رہتے ہیں، تو وہاں پر اتنی آوازیں آتی ہیں، کبھی کبھار اونچے اونچے گانوں کی آوازیں، کبھی ڈھول بجانے کی آوازیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا جاگ جائے گی، لیکن ارد گرد اگر دیکھا جائے تو شاید کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہی واش روم کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ ہے جہاں پر جنات رہتے ہیں۔ ہم کالج کی لڑکیوں نے بھی وہاں سے عجیب و غریب کھانوں کی بھی سمیل آتی ہے، کبھی کچھ عجیب سی چیزیں فیل ہوتی ہیں، کبھی وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی آوازیں دیتا ہے، سیٹی بجاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے حادثات اس جگہ پر ہوتے ہیں۔ برگد کے پیڑ تو ویسے ہی ایسے ابزدہ ہوتے ہیں، تو لڑکیوں اور لڑکوں کو تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم لوگ تو اب ادھر بالکل نہیں جاتے، کیونکہ بہت سے واقعات ہوئے لوگوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ ڈر گئے۔ تو یہ سارا کی سٹوری تھی جو انہوں نے لاہور سے بھیجی۔ بہت شکریہ سارا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے آج کے خوفناک واقعات۔ میرے لسنرز کو کیسے لگے اپنے فیڈ بیک دیا کریں، اور کل سٹوری شیئر کی تھی ڈر کی راتیں چینل پر، اس کو بھی سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور اس چینل کو بھی سپورٹ اور سبسکرائب کریں۔
والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، کبھی کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے جیلس مت ہوں۔ تو یہ میرا اچھا میسج تھا۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔